آج انشاءاللہ تبارک اللہ قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے علم کے متعلق کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو کتنی برکات عطا فرمائی اور اس کی کتنی شان و عظمت بیان کی گئی۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک سوالیہ الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال درجہ عظمت عطا فرمائی، اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں۔ اہل علم سے مراد علماء جن کو اللہ پاک نے علم عطا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسی لائن میں آتے ہیں وہ لوگ جو علماء کے پاس بیٹھ کر علم سیکھتے ہیں، جن کو فرائض علوم کا پتہ ہے، خوف خدا کے بارے میں علم ہے، محبت الہی کے بارے میں علم ہے، یا وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات بینات کافی تعداد میں ہیں کہ جس کے اندر اللہ پاک نے علم کی شمع کو روشن کرنے کا ذکر فرمایا اور اس کی عظمت بیان کی۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ کچھ باتیں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا علماء کے پاس بیٹھنے کے چند فوائد ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے تو اللہ پاک علم کی شمع عطا فرما سکتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی عظمت کیا ملتی ہے حدیث کی روح سے؟ فرمایا ایسا شخص جو عالم کی صحبت اختیار کرتا ہے، یعنی عالم کے بعد بیٹھتا ہے، اس حالت میں وہ عبادت میں ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ابھی ہم علم کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت بندہ عبادت میں ہی ہے، ہم جو یہ گفتگو سن رہے ہیں گویا کہ عبادت ہی ہے۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا ایسا شخص علم دین کا ذخیرہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ بہت ساری باتیں سیکھ لیتا ہے جو علماء کے بعد بیٹھتا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی ایسا شخص رب کی رحمتوں کے نزول کی جگہ میں ہوتا ہے، وہ گھر پہ بیٹھ کر عالم بات کرے، دکان پہ بیٹھ کے بات کرے، کہیں پر بھی ہو، اور وہ بات اگر اللہ کے گھر پہ ہو تو پھر تو زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ یعنی اس وقت ہم الحمدللہ اللہ کی رحمت کے نزول کے سائے میں ہیں۔ نمبر 4 ارشاد فرمایا علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے بندہ مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں سے وہ دور رہتا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی یہاں پر ایمان میں اضافہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت اللہ پاک نے ہمیں گناہوں سے دور رکھا، فضول معاملات سے دور رکھا۔ نمبر 5 ارشاد فرمایا نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6 فرمایا ایسا شخص بروز قیامت بفضلہ تعالی علماء کرام کی شفاعت پائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد انبیاء، پھر صحابہ، پھر درجہ بدرجہ لوگ شفاعت کریں گے، اور علماء کو بھی یہ عظمت ملے گی، یہ بھی شفاعت کریں گے۔ نمبر 7 ارشاد فرمایا علماء کی زیارت کرنا 1 سال کے نماز و روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ یہ نفلی روزے کی بات ہے، ایک شخص 1 سال روزہ رکھے اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم دین کو محبت سے دیکھے۔ نمبر 8 علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا انبیاء کی میراث حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور نمبر 9 ارشاد فرمایا علماء کی صحبت میں رہنے والے کے عقائد میں مضبوطی ہوتی ہے۔ نمبر 10 علماء کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے مردہ دل جو ہوتے ہیں نا ان کو زندگی ملتی ہے۔ بندہ ایک مرتبہ چارج ہوتا ہے جب قرآن کی باتیں سنتا ہے، حدیث کی باتیں سنتا ہے۔ یہ 10 باتیں فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی، اگر ان پر غور کیا جائے تو سمجھ لیں کہ ایک مجلس کے اندر بیٹھنے کی کتنی برکات ہے۔ تو اللہ پاک اس پر مجھے بھی برکت عطا فرمائے۔